کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ تمام عمر قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایک مہذب اور شریفانہ زندگی گزاریں اور ایک دن اچانک آپ کو دھوکے باز قرار دے کر آپ پر مقدمہ دائر کر دیا جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی میڈیا پر اس کے چرچے بھی ہوں؟ تو آپ کی کیا تاثرات ہوں گے اور آپ کیسا محسوس کریں گے؟ جی ہاں، بالکل ایک ایسا ہی واقعہ امریکی شہری اسٹیون روڈٹین کے ساتھ پیش آیا۔ جب اسے پوری دنیا کے سامنے ایک دھوکے باز اور مجرم قرار دیا جانے لگا، دنیا بھر کے کاروباری ادارے اور کمپنیاں جب بھی کوئی سیل پلان یا کوئی سیل اسکیم بناتے ہیں تو اس پلان یا اسکیم میں صرف اور صرف کمپنی یا ادارے کے مفاد کا تحفظ ہی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مگر بعض دفعہ ان اسکیم کو بناتے ہوئے مینجمنٹ کی جانب سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا تب پتہ چلتا ہے جب کمپنی کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ 10 مارچ 2009 امریکی ریاست ایلینوائے کی ایک سرکٹ کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا۔ یہ مقدمہ اسٹیون روڈٹین اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی امریکن ایئر لائن کے درمیان تھا۔ اس مقدمے میں 23 بلین ڈالر کی سالانہ آمدنی والی امریکن ایئر لائن کو کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، جبکہ اسٹیون روڈٹین کے لیے یہ ان کی جان اور عزت بچانے کی آخری کوشش تھی۔ آخر یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا؟ یہ بات ہے 1980 کے اوائل کی، جب امریکن ایئر لائن نے ایک ایسی اسکیم کا آغاز کیا تھا جس کے تحت تقریباً $250,000 کے عوض گولڈن ٹکٹ فراہم کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ گولڈن ٹکٹ کیا تھا اور اس کے کیا فوائد تھے؟ امریکن ایئر لائن کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جو وہ اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اسکیم مستقبل میں ان کے لیے کیا پریشانیاں لے کر آئے گی۔ اس اسکیم کے تحت گولڈن ٹکٹ کو خریدنے والے صارف کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ پوری زندگی امریکن ایئر لائن کی کسی بھی پرواز میں فرسٹ کلاس سیٹ پر مفت سفر کر سکتا تھا۔ تاہم بعد میں اس اسکیم کو مالی وجوہات کی بنا پر کمپنی کی جانب سے بند کر دیا گیا۔ گولڈن ٹکٹ کو لائف ٹائم ٹکٹ یا ایئر پاس بھی کہا جاتا تھا۔ شکاگو سے تعلق رکھنے والے بزنس مین اسٹیون روڈٹین نے 1987 میں اس اسکیم کے ذریعے $250,000 میں گولڈن ٹکٹ خریدا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے $150,000 مزید ادا کر کے ایک اور گولڈن ٹکٹ خریدا تھا، جس کے تحت وہ پرواز کے دوران ایک ساتھی مسافر یعنی کسی مہمان کو ساتھ سفر کروا سکتے تھے۔ گولڈن ٹکٹ کی خریداری کے وقت اسٹیون روڈٹین کی عمر 37 برس تھی، اور اس وقت ان کے معمولی کاروباری دوروں کے لیے یہ ان کی ایک موزوں سرمایہ کاری تھی۔ اسٹیون کی اہلیہ کے مطابق اسٹیون جہاز پر اس طرح سفر کرتے تھے جیسے لوگ بس میں سفر کرتے ہیں، اور اس 20 سال کے عرصے میں اسٹیون روڈٹین نے اپنی بیوی، بیٹے اور کئی مسافروں کے ساتھ فضائی سفر کیے جو ہر لحاظ سے قانونی تھے۔ اسٹیون روڈٹین ان 12 افراد میں شامل تھے جنہوں نے امریکن ایئر لائن کی اس اسکیم کے تحت گولڈن ٹکٹ خریدا تھا۔ کمپنی کو شروع میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ گولڈن ٹکٹ ہولڈر اس اسکیم کا کیسے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد ایئر لائن نے ان مسافروں کی فلائٹ بکنگ کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا، اور تب جا کر انہیں اندازہ ہوا کہ کمپنی کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ گولڈن ٹکٹ کی خریداری کے بعد اگلے 20 برس تک اسٹیون نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور کم از کم 10,000 سے زائد مرتبہ فضائی سفر کیا۔ اسٹیون کا امریکی ایئر لائن کے ذریعے ہر مہینے کئی بار سفر کرنا ایک معمول کی بات تھی۔ 20 سال کے اس طویل عرصے میں اسٹیون نے فرسٹ کلاس ہوائی جہاز کے ٹکٹ پر 30 ملین میل سے زیادہ کا سفر طے کیا، اور یوں اسٹیون کی لگاتار فضائی سفر کی قیمت امریکن ایئر لائن کو $2,10,00,000 پڑی، اور بلاخر کمپنی کو یہ اسکیم بند کرنا پڑی، اور اسٹیون کا گولڈن ٹکٹ 2008 میں ختم کر دیا گیا۔ سن 2019 میں اسٹیون روڈٹین نے گارجین کو ایک انٹرویو میں اس واقعے کی تفصیل بتائی تھی جب امریکن ایئر لائن نے اس کا گولڈن ٹکٹ ختم کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب 13 دسمبر 2008 کو میں لندن ایئرپورٹ پر اپنا سامان رکھوانے ٹکٹ کاؤنٹر پر پہنچا، اس کے بعد جہاز کی طرف جا رہا تھا تو ٹھیک دروازے پر موجود عملے نے مجھے جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا اور مجھے ایک خط پکڑا دیا جس میں میرا گولڈن ٹکٹ ختم ہونے کا اعلان درج تھا۔ اسٹیون نے شکوہ کیا کہ وہ مجھے اچھے انداز میں بھی تو آگاہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن امریکن ایئر لائن نے خبر کی فراہمی کے لیے جو طریقہ اسٹیون کے لیے اختیار کیا وہ باقی مسافروں کی پریشانی کے مقابلے میں سب سے کم تھا، کیونکہ اس کے بعد فرم نے مسافروں کے خلاف ایئر پاس کے غلط استعمال کے الزام میں قانونی جنگ شروع کر دی۔ خیر، امریکن ایئر لائن اور اسٹیون کے درمیان معاملہ اتنی سادگی سے ختم نہیں ہوا۔ بعد میں اسٹیون نے ایئر لائن پر معاہدہ پورا نہ کرنے کا کیس دائر کر دیا، جس کے جواب میں امریکن ایئر لائن نے اسٹیون پر اسکیم کا غیر منصفانہ فائدہ اٹھانے کا کیس دائر کیا اور الزامات عائد کیے کہ انہوں نے مہمان والے ٹکٹ کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ امریکن ایئر لائن کا مقدمے میں موقف تھا کہ اسٹیون نے 2 گولڈن ٹکٹ خریدے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک دوسرا ممکنہ مسافر مہمان کے لیے۔
مقدمے کے مطابق دوران پرواز اگر ان کے ساتھ کوئی مہمان مسافر نہ بھی ہوتا تو وہ تب بھی ایک مزید سیٹ بک کروا لیا کرتے تھے، جس سے کمپنی کو نقصان پہنچا۔ اسٹیون نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے ایئر پاس خریدا تو اس وقت کوئی شرط نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس ایئر پاس کے استعمال کا صرف ایک ہی اصول ہے کہ میں یہ ایئر پاس کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دے سکتا، اور یہ وہ دن تھے جب مسافروں کو شناخت کے بعد ہی سفر کی اجازت ملتی تھی۔ اسٹیون کا کہنا تھا کہ اسے کئی مرتبہ $5000 فی ہفتہ کے عوض اس پاس کو استعمال کرنے کی آفر ہوئی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ لیکن امریکن ایئر لائن کے مطابق اسٹیون نے مبینہ طور پر بیگ روٹین اور اسٹیون روٹین جونیئر کے ناموں سے غیر موجودہ مسافروں کی بکنگ بنا کر اس گولڈن ٹکٹ کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ ایئر لائن نے ان پر الزام لگایا کہ وہ اجنبیوں کو ان کے ساتھی پاس پر سیٹ کی پیشکش کر کے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اسے مزید جگہ کے لیے خالی رکھتا ہے۔ امریکن ایئر لائن نے یہ پاس ابتدائی طور پر 1981 میں شروع کیا تھا، اور 1985 سے 1998 کے دوران امریکن ایئر لائن کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو باب کرینڈل نے لاس اینجلس ٹائم کو ایک انٹرویو میں بتایا، ہم نے اصل میں سوچا تھا کہ یہ ایئر پاس ایک ایسی چیز ہوگی جسے فرم اپنے اعلیٰ ملازمین کے لیے خریدیں گے، لیکن یہ ہم پر جلدی ظاہر ہو گیا کہ عوام ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ یہ پورا واقعہ صفحے اول کی خبر بن گیا۔ لاس اینجلس ٹائم، نیو یارک پوسٹ، فاکس نیوز، آن لائن آؤٹ لیٹس کی ایک بڑی تعداد، یہاں تک کہ ریڈٹ پر ایک مقبول گفتگو کا موضوع رہا۔ عدالت میں یہ مقدمہ چلا، اور عدالت میں ان مقدمات کے منطقی حل سے پہلے ہی دونوں فریقین نے عدالت کے باہری معاملے کو نپٹا لیا، لیکن یہ بات کبھی پتہ نہیں چل سکی کہ امریکن ایئر لائن اور اسٹیون کے درمیان یہ معاملہ کتنی رقم کے عوض طے پایا۔ اس پورے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر اسٹیون اور امریکن ایئر لائن مقدمے کے دونوں فریق صحیح تھے تو یہ معاملہ آؤٹ آف کورٹ کیوں سیٹل ہوا؟ عدالت کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔